بیت علیہ السلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. لوگوں دیکھو, اگر میں یہاں پر لوگوں کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف شیعوں کو کہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ عمل کرو, صحیح ہے نا لوگ. اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پر آ کے 12 امام علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کرو, اور سنیوں کو بھی کہتا ہوں, عیسائیوں کو بھی, ایتھیسٹوں کو بھی کہتا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا, ان پہ سب سے بڑا بہتان یہی تھا کہ آپ لوگوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں. سب سے بڑا بہتان یہی تھا. وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا, سرداران قریش, ان کا یہی شکوہ تھا کہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے, اور انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا, ہمارے خلاف کیا, ہمارے گھروں میں انہوں نے تفرقہ ڈالا. بہرحال آپ نے جو الفاظ کہے تھے وہ سب کو یاد ہے, اس کا کلپ بھی موجود ہے. جب مناظرہ ہارے تھے تو آخر میں گالی دے کے یہاں سے چلے. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ شروع اور ترجمے کی کتابیں لکھی گئی ہیں, اب مزید کیا لکھیں. اور بھائی ان کو تو آپ نہیں مانتے نا, سیستانی صاحب کو تو نہیں مانتا نا, جو ترجمے کی کتابیں حدیث کے لکھے گئے یا شروع کے لکھے گئے. اگر وہ مانتے ہیں تو فتویٰ دے دے بھائی یہ صحیح ترجمہ ہے اور یہ صحیح حدیث کا مجموعہ ہے, شیعہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ترجمے تو موجود ہے, شروع تو موجود ہے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں مانتے نا. آپ کہتے ہیں ہماری تقلید کرو. کیوں آپ کی تقلید کریں؟ کہتے ہیں حدیث میں ضعیف موجود ہے, حدیث آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو بھائی آپ عالم دین ہو, آپ لکھ دو. انہوں نے سوال کا جواب دیا, اگر آپ لوگ مخلص ہو کہ شیعہ حدیث پہ عمل کریں, آپ واقعا ائمہ طاہرین علیہ السلام کو حجت سمجھتے ہو, تو ابھی تک آپ کہتے ہو نا شیعہ حدیث میں ضعیف ہے, تو صحیح حدیث کی کیوں کوئی کتاب نہیں لکھی آپ لوگوں نے؟ کیوں نہیں لکھی آپ لوگوں نے کہ شیعہ ان حدیث پہ عمل کریں؟ وہ ضعیف کو چھوڑو, شیعہ صحیح پہ عمل کرو. اور اگر لوگ سمجھتے نہیں ہے نا تو ان کے شرح لکھ دیتے. اردو زبان میں, فارسی زبان میں اچھی طرح شرح لکھ دیتے, لوگ عمل کرتے ہیں. تمہاری تعداد میں کمی ہے اور اتنے توضیح المسائل کتابوں کا ترجمہ ہو رہا ہے, تو کیوں ایک صحیح حدیث کا اس کی شرح کا ترجمہ نہیں ہوا نا تاکہ لوگ عمل کریں؟ آپ کہہ دیتے ہیں بھائی توضیح المسائل آج سے بند ہے, کلام امام علیہ السلام موجود ہے, اس پہ عمل کرو. وہ نہیں فتوا دیں گے نا, اس طرح نہیں کہیں گے نا. تو اسی لیے آپ لوگ, کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو آپ لوگوں نے بٹھایا, آپ میں اور ابو بکر میں, آپ میں اور عمر میں, آپ لوگوں میں اور ابو حنیفہ میں, ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, بلکہ آپ لوگ زیادہ خطرناک ہو, کیونکہ آپ لوگ شیعہ روپ میں داخل ظاہر ہوئے ہو. سیستانی ابن تیمیہ سے 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے. سیستانی شمر ابن زوجشن سے زیادہ خطرناک, کیونکہ سیستانی ایک شیعہ عالم کے روح, شیعہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے, شیعوں کو اہل بیت علیہ السلام سے کاٹ دیتا ہے, کہتا ہے میرا کلام حجت ہے, اہل بیت علیہ السلام کا کلام حجت نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اگر احادیث میں تعارض پایا جائے تو شیعہ عوام کیا کریں گے؟ اور بھائی تعارض حدیث ہے, حدیث میں اختلاف الحدیث کافی میں باب ہے پورا. کیا کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام منکر ہوئے ہیں کہ احادیث میں تعارض نہیں؟ خود ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ احادیث میں تعارض ہے, اس میں بتایا بھی کہ کیا کرو اگر احادیث میں تعارض پایا جائے تو تم کیا کرو. کبھی نہیں فرمایا کہ کسی کی تقلید کرو, یاد رکھو, کبھی نہیں فرمایا کہ کسی کی تقلید کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ کیا سب شیعہ عوام سب احادیث پڑھ سکتے ہیں؟ کس نے بولا کہ سب عوام پہ واجب ہے کہ سب احادیث پڑھیں؟ شیعہ عوام پہ واجب ضروری ہے کہ جتنے ان کے زندگی کے مسائل کے احادیث ہیں ان کو علماء سنائیں, علماء ان کو سنائیں, علماء ان کو سمجھائیں. یہ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کے علاوہ کوئی اور دین ہی نہیں ہے. یاد رکھو شیعہ, قرآن اور سنت کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ اور نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا قرآن اور سنت چھوڑ دو, اس میں تعارض ہے, اس میں فلان فلان, یہ وہ اللہ کفر ہے. یہ جو آپ کو منع کرتا ہے ان بہانوں کے ساتھ کہ تم قرآن و سنت کے پیچھے نہ جاؤ اس لیے کہ اس میں گمراہ ہو جاؤ گے, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانا, لشکر لے کے آنا, یہ لوگ محارب ہیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں. اچھا, آپ کہتے ہو کہ من کان من الفقہاء, سیستانی خود سب اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں. پھر وہ میں نے بہت توضیح دی, من کان من الفقہاء سائل النفس, یہ راوی حدیث کے لیے کہ کس راوی حدیث کی حدیث ہم قبول کریں. فرمایا ایسے لوگ جو سائل النفس ہیں ان کی حدیث قبول کرو. یہ اس کا تقلید مصطلح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, پھر آپ نے کہا کہ مجتہدین تو شہادت باللہ دیتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں, تو ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اور بھائی شمر بھی کلمہ پڑھتا تھا نا, ابو بکر عمر بھی کلمہ پڑھتے تھے, بھائی ان کو کیوں کہتے ہیں کہ دین سے خارج ہو گئے؟ اس طرح نہیں. اب دیکھو کوئی مسلمان جب شہادتین پڑھتا ہے کوئی اس کو کافر نہیں کہہ سکتا, مگر یہ کہ اس سے ایسا عمل دیکھیں, ایسا عقیدت دیکھیں جو دین کے بالکل خلاف ہے, جس سے کفر لازم ہے. ایک شخص اگر شہادتین پڑھتا ہے اس کے بعد شہادتین کے بعد اس کو کافر نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ اس سے ایک ایسا عمل دیکھتے ہیں, وہ دشمن امام جعفر صادق علیہ السلام, محارب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, پھر کہیں گے نہیں کافر. آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہو, حج پہ بھی جاتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, نماز شب بھی پڑھتے ہو, جیسے وہابی حضرات بھی کرتے ہیں, ان کے علماء بھی تہجد پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ محارب ہو, ائمہ طاہرین علیہ السلام کو, شیعوں کو منع کرتے ہو, اہل بیت علیہ السلام کے اور خلاف نص فتوے دیتے ہو, اس لیے آپ لوگ کافر ہو. پھر تو آپ نے کہا کہ لا جبر ولا تفویض, انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ نہ پورا اختیار ہے نہ پورا جبر ہے. جی یہی تو اشاعرہ کا عقیدہ ہے نا, نہ پورا اختیار ہے نہ پورا جبر ہے. لا جبر ولا تفویض کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو تم اور خوئی صاحب سمجھتے ہو. لا جبر یعنی کوئی جبر نہیں, پورا اختیار ہے. لا تفویض یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نہیں چھوڑا ہے کہ آپ چاہے عمل کریں چاہے عمل نہ کریں. تفویض کا یہ مطلب ہے کہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شرح اس پہ موجود ہے. اچھا یہ اب یہ باتیں میرے محترم ناظرین آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. اب ان سے گزارش ہے کہ پچھلے ہفتے یہ آئے تھے, پچھلی دفعہ یہاں سے کیونکہ مناظر بار بار یہ ہار گئے تھے, تو آخر میں یہ گالی دے کے چلے گئے تھے کہ آپ ایجنسی کے ایجنٹ ہو اور آپ لوگ جاسوس ہو. اب ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم جاسوس ہیں؟ اگر دلیل ہے تو برائے کرم ابھی دلیل پیش کرو سب کے سامنے کہ ہم جاسوس ہیں, ہم ایجنسیوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے. اگر نہیں ہے تو مجھ سے معذرت مانگو, لوگوں سے, عوام سے معذرت مانگو, کیونکہ جو بھی تمہارا خلاف ہو نا, چاہے وہ قرآن و سنت کوٹ کرے, اس کو بھی یہ تانا دے دو کہ تم جاسوس ہو. یہ تمہارا ہمیشہ سے شیور ہے. خامنی صاحب ابھی جن کی وفات ہوئی, وہ ہمیشہ کوئی ان کو نقد کرتا, نصیحت کرتا نا کہ تم ایسا کام نہ کرو, یہ تمہارا فوراً تانا لگے یہ جاسوس ہے, یہ ایجنٹ ہے. ان کے جتنے مخالف تھے, چاہے وہ ولی اللہ بھی ہوتے تھے نا, چاہے وہ آیت اللہ سید کاظم شریعت مدار خمینی کے استاد بھی تھے,
ان کو بھی کہہ دے کہ یہ جاسوس ہے, سب کو جاسوس بنا دیا. اب کہہ دو بھائی ہمارے پاس کیا دلیل ہے, جب پچھلے دفعے آئے تھے مجھے کہا تھا کہ تم جاسوس. 5 منٹ ہو گئے, آپ 5 منٹ ہو گئے, بتاؤ جی. پہلی بات آپ نے کی کہ صحیح حدیث کی کتاب لکھ دیں, شرح اس کی لکھ دیں, تو شروع تو بہت ساری لکھی ہوئی ہیں صحیح حدیث کی کتابیں بھی علماء نے مرتب کی ہیں. لوگوں کو اجازت دے کہ اس پر عمل کرو نا, کہہ دو کہ عمل کرو. اچھا نہیں, مجھے بولنے دینا, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. شروع بھی موجود ہیں, آپ اتنے عرصے سے کھپ ڈالے ہوئے ہیں, تو کتنے لوگوں نے, آپ ذرا سروے تو کروائیں, آپ کی بات پہ عمل کر کے کتابیں خریدی ہیں اور پڑھنا شروع کیا ہے, مطالعہ شروع کیا ہے, شروع خریدی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مطالعہ کریں. آپ کتنا کر رہے ہیں آپ, ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگ کہ نماز پڑھیں, یا نماز کے احکام ہی فقط جو ڈیلی پیش آتے ہیں لوگوں کو, اور وضو کے, غسل کے, نماز کے, روزے کے احکام, ان کو ہی نہیں نبھاتے. کتنے لوگوں نے سروے کر لیں پورے بر صغیر کے لوگوں میں سے جو شیعہ مومنین ہیں, کتنوں نے پڑھی ہیں, ایک بات. اور شرح حدیثیں جو ہے نا وہ شروع بھی لکھی گئی ہیں, یہ بھی آپ کہنے کہ نہیں لکھی گئی. دوسری بات, صحیح حدیث قدماء اور متأخرین میں فرق ہے. صحیح حدیث کے حوالے سے اس میں صحیح کہتے کس ہیں, جیسے کہ سارے راوی عدول ہوں, شیعہ امامیہ ہوں, وہ صحیح ہے, یا جو روات جو ہیں وہ یعنی ثقہ ہوں اگرچہ وہ عدول نہ بھی ہوں, تو اس میں بھی یہ مسئلہ ہے, یہ بھی ایک تحقیقی مسئلہ ہے. اسی تحقیق کی بنیاد پہ فقیہ آگے روایت کو دیکھے گا. پھر صرف صحیح روایتیں تھوڑی ہیں, حسن روایتیں ہیں, موثقہ ہیں, مقبولہ ہیں, ان کو بھی ان کے مطابق بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ تو پھر ساری عوام کو یہ ساری اصطلاحات سیکھنی پڑے گی, ان میں ڈفرنس سیکھنا پڑے گا اور اسپیشلسٹ بننا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ اسپیشلسٹ بن جائیں, تو بن جائیں, ہم نے کون سا منع کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور ابوبکر میں آپ نے کہا کوئی فرق نہیں ہے, تو یہ بھی ایک قسم کا بہتان ہے. ہم تو قرآن اور حدیث سے جو ہے جتنے بھی فقہا کا سلسلہ رہا ہے, وہ جو بھی فتوے دیتے ہیں جو ان کو سمجھ آتی ہے قرآن و حدیث سے, اور فقہا کو حجت قرار دیا امام زمانہ نے, باقی ایمن نے, اور ان فقہا کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے. یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ وفد الناس, اے ابان جو ہے نا مسجد مدینہ میں بیٹھو, لوگوں کو فتویٰ دو. فتویٰ کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ جو اس کو سمجھ آئیے قرآن و حدیث سے, نہ کہ بے عینی حدیث اور قرآن ذکر کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں پچھلے مناظرات میں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے, ان احب ان یرا فی الشیعۃ مثلک, مجھے پسند ہے کہ آپ جیسے میرے شیعوں کے اندر ہوں, یعنی ایک نہیں ہزاروں مفتی ہوں. مفتی وہی ہوتا ہے لغتاً, جو لغت میں فتوے کا مطلب ہے جو اس کو سمجھ آئیے. اور آپ کہہ رہے تھے مناظرہ میں ہار گیا, تو یہ تو آپ کے فالوورز نے, آپ اپنے یوٹیوب کا پہلے چینل کے کمنٹ ہی دیکھ لیں جو آپ ڈیلیٹ کرواتے ہیں اور کرتے ہیں میرے جو حق میں ہوتے ہیں, تو اس میں ہی آپ دیکھ لیں تو ہارا کون ہے جیتا کون ہے, وہ تو آپ کے فالوورز کے کمنٹ ہی بتا رہے ہیں. باقی رہا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں ہار جیت ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ جناب تعارض کا حال بھی ایمن نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے, تو ایمن نے بتا دیا ہے, تو جو بندہ سمجھنا چاہتا ہے سمجھ لے کہ کس, اگر دونوں روایتیں ٹکرا رہی ہیں تو کون سی روایت لینی ہے کون سی نہیں لینی. ٹھیک ہے, وہ سمجھیں عوام, اور جب سمجھیں گے پھر انہیں علماء کے پاس آنا پڑے گا, مدارس میں آنا پڑے گا, دین سیکھنا پڑے گا, پھر وہ فقیہ بن جائیں گے. پھر بات تو وہی آ گئی. تو عوام کو منع تو نہیں, پابندی تو نہیں, عوام سے ہی لوگ فقیہ بنتے ہیں, آتے ہیں اس فیلڈ میں. وہ سمجھ لیں تعارض کا طریقہ کیسے حل کرنا ہے. اور پھر آپ کا مبنی اخباریوں کا مبنی, جو آپ خود کہتے ہیں نہیں جی میں اخباری نہیں ہوں, اور حالانکہ مبنی اخباری ہے. اخباری کہتے ہیں کہ اصول کی, ان کے بھی اصول ہیں, آپ کے پاس تو شاید ذرا لگتا ہے اخباریوں والے اصول بھی نہیں ہیں. تو وہ جو اصولیوں کے اصول ہیں ان میں اور اخباریوں کے قواعد میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. بعض چیزوں میں عقل کو حجت کہاں قرار دیا گیا, نہیں قرار دیا گیا, برات کہاں جاری ہوگی نہیں جاری ہوگی شبہ تحریمیہ میں. تو یہ آپ کا مبنی اخباریوں کا, تو ٹھیک ہے, بسم اللہ, آپ اسی پہ چلتے رہیں, قرآن و حدیث کو سمجھ کے عمل کریں. اور جو آپ کے مقلدین ہیں اخباری فکر کے, وہ قرآن و حدیث کو سمجھ کے بسم اللہ کر لیں. آپ کیسے اخباری شیخ صدوق جیسے اور شیخ صاحب بہار جیسے اور شیخ صاحب وسائل الشیعہ جیسے اخباری کہاں ہے؟ مجھے کچھ ایک اخباری کا تو نام بتائیں اس پوری دنیا میں, جس مذہب لغت میں, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, انگلش میں, مجھے 4-5 نام تو گنوائیں کہ اس زمانے میں یہ اخباری علماء ہیں جو فقط قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں. لہذا انہی سے پوچھیں, حدیث پوچھیں, مسئلہ ہر مسئلہ عوام کو نام تو بتائیں. ہم تو اصولی جو علماء بتاتے ہیں کہ یہ فقہاء ہیں, ان کی تقلید کریں. آپ ابھی 5-4 نام تو بتائیں پوری دنیا کو کہ یہ اخباری علماء اس وقت بڑے ماہر بیٹھے ہوئے, پورے حدیث کے مطالعہ رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور آیات بھی. اور جو ہی آپ مسئلہ پوچھیں گے کہ ہم ایروپلین پہ سفر کر رہے ہیں اور یا احرام ہم نے باندھنا ہے, اور میقات سے ہم ایروپلین سے گزر گئے ہیں, تو آپ کیا کریں, احرام ہم باندھیں ایروپلین میں یا میقات پہ واپس آئیں, تو ہمیں روایت سنائیں. اب وہ اس زمانے میں تو ایروپلین کیسے سنائے گا؟ نہیں, آپ کے 15 سیکنڈ رہتے. آخری بات جو آپ نے 15 سیکنڈ آپ زیادہ لیے تھے, آپ نے کہا کہ جناب لا جبر والا بہانا, وہ بھی غلط آپ نے سمجھا. امر بین الامرین, دو چیزوں کے درمیان ہے, جبر و تفویض کے درمیان. یہ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ یہی معنی ہے کہ کچھ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے اور کچھ اختیار کے اوپر اللہ کا اختیار. آخری بات آپ نے ایجنٹ والی وہ سن لے, آپ نے ضروری سوال کا جواب لے لیجیے گا, آپ بھی زیادہ لے لیجیے
گا. ایجنٹ آپ کہتے ہیں, فوراً ہم ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. میں نے آپ پہ بہتان نہیں لگایا, نہ پچھلے مناظروں میں نہ اب لگایا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن لیں, جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ایجنٹوں والے کام ہے. جس طرح ایجنٹ استکبار کو اور ظالم طاقتوں کو, اسلام دشمن طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں, آپ کا یہ کام شیعوں میں تفریق ڈالنا, سنی شیعہ میں تفریق ڈالنا, یہ استعماری طاقتوں کو فائدہ دے رہا ہے, اسلام اور مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہے. اگرچہ آپ پہ میں بہتان نہیں لگا رہا کہ آپ ایجنٹ ہیں, لیکن آپ کا کام کا نتیجہ اور لازمہ یہ ہے کہ یہ وہی کام ہے جو ایجنٹ کرتے ہیں. بے شک آپ ایجنٹ نہیں, آپ بے شک لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں یا اپنے مبنے پہ کر رہے ہیں, اخباری مبنے پہ. یہ کام ایجنٹوں والا ہے, اگرچہ آپ ایجنٹ ہونا آپ کا میرے ہاں ثابت نہیں ہے. جی بسم اللہ کریں. جی, ایجنٹوں کا کام جو کر رہا ہے وہ آپ ہیں اور آپ مراجع ہیں, کیونکہ شیعہ قوم کو جتنا, اب ایران ایک اسلامی ملک تھا, اب اس کی جو بربادی کی حالت ہے افسوس کے ساتھ, وہاں پہ ہمارے شیعہ بھائی مر رہے ہیں, اور یہ کب تک چلے گا, اس حد تک چلے گا اللہ ہی جانتا ہے. یہ کس نے کرایا؟ یہ شمولیوں نے کرایا. دیکھیں اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا, لازمی بات ہے وہ رحم نہیں کریں گے شیعہ وہاں پر, لیکن آپ لوگ اگر نہیں کرتے, آپ لوگ اگر علماء یہ رویہ اختیار نہیں کرتے, کسی نے آپ کو ٹیکا دیا تھا فلسطین کا کہ آپ نے شیعہ قوم کو اور شیعہ ملک کو فلسطین کے قربان کرنا, وہ سعودی عرب کر لینا, ترکی کر لے, وہ لوگ کر لیں, ہم نے ٹیکا لیا. اور جن لوگوں نے وہابیت کو دنیا میں پوری دنیا کو وہابیت کا حامی بنا دیا اور شیعوں کو تباہی کا سبب بنا, وہ آپ لوگ. اور آپ نے یہاں پہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ ایجنٹ ہو, اور آپ کو ان ایجنسیوں نے یہاں پہ رکھا ہے, اور آپ میں اتنی جرأت نہیں, اتنی دلیری نہیں ہے, اور اتنا آپ میں ضمیر نہیں ہے کہ آپ معافی مانگیں اور اپنا کلام بدل دیتے ہیں کہ بھئی آپ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو آپ کا برداشت ہے نا. میں تو لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. لوگوں دیکھو, اگر میں یہاں پر لوگوں کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف شیعوں کو کہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ عمل کرو, صحیح ہے نا لوگ. اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی یہاں پر آ کے 12 امام علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کرو, اور سنیوں کو بھی کہتا ہوں, عیسائیوں کو بھی, ایتھیسٹوں کو بھی کہتا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا, ان پہ سب سے بڑا بہتان یہی تھا کہ آپ لوگوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں. سب سے بڑا بہتان یہی تھا. وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا سرداران قریش, ان کا یہی شکوہ تھا کہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے, اور انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا, ہمارے خلاف کیا, ہمارے گھروں میں انہوں نے تفرقہ ڈالا. بہرحال آپ نے جو الفاظ کہے تھے وہ سب کو یاد ہے, اس کا کلپ بھی موجود ہے. جب مناظرہ ہارے تھے تو آخر میں گالی دے کے یہاں سے چلے تھے. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ شروع اور ترجمے کی کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی, اب مزید کیا لکھیں. اور بھائی ان کو تو آپ نہیں مانتے نا, سیستانی صاحب ان کو تو نہیں مانتا نا, جو ترجمے کی کتابیں حدیث کے لکھے گئے یا شروع کے لکھے گئے. اگر وہ مانتے ہیں تو فتویٰ دے دے بھائی کہ یہ صحیح ترجمہ ہے اور یہ صحیح حدیث کا مجموعہ ہے, شیعہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ترجمے تو موجود ہے, شروع تو موجود ہے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں مانتے نا. آپ کہتے ہیں ہماری تقلید کرو. کیوں آپ کی تقلید کریں؟ کہتے ہیں احادیث میں ضعیف موجود ہے, احادیث آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو بھائی آپ عالم دین ہو, آپ لکھ دو نا حدیث کی کتاب. حدیث جو کتابیں جو ترجمے ہیں جو شروع ہیں وہ اگر غلط ہیں تو آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ اگر بہانہ یہی ہے کہ احادیث میں ضعیف موجود ہیں اور احادیث کے معانی لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی, تو لکھتے کیوں نہیں بھائی؟ ایک مجموعہ لکھ دو صحیح حدیث کا, اور اس کے شرح بھی لکھ دو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, بات ہی ختم. پھر اس وقت لوگ بھی آپ کو تانے نہیں دیں گے کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ کافر ہو. آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ محارب ہو امام جعفر صادق علیہ السلام کے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم کہتے ہیں ہم حجت امام جعفر صادق علیہ السلام کو چھوڑ دو, یہ محاربہ ہے امام علیہ السلام. اس کا جواب اس شخص نے بالکل نہیں دیا, بالکل دیا ہی نہیں جی. کہتے ہیں امام علیہ السلام نے کہا ہے کیا, افتل الناس, فتوا کا مطلب ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق. اور بھائی یہ جو رسول صلی اللہ علیہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اللہ تعالیٰ اپنے سمجھ کے مطابق جواب دے رہا ہے. افتاء کا مطلب, فتوا کا مطلب عربی زبان میں یہ نہیں کہ اپنے سمجھ کے مطابق جواب دے دو, اس کا مطلب ہے جواب دینا. اور اس زمانے میں نے شاید 100 سے زیادہ کوٹ کیے تھے اپنے علماء کے اقوال کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں فتوا نقل حدیث کے ساتھ ہوتا تھا. اگر ابان ابن تغلب سے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھ کے فتوا دے دو, یعنی تم مسجد میں بیٹھ کے ہماری حدیث نقل کرو. اور وہ ابان کوئی مجتہد تھا بھی نہیں, وہ ابان محدث تھا, راوی حدیث تھا. اچھا, انہوں نے میرے محترم ناظرین لا جبر ولا تفویض کو پتہ ہی نہیں وہ تفویض کو کس کو کہتے ہیں, جبر کس کو کہتے ہیں. تو میرے تو اس موضوع پہ شاید 30 سے زیادہ اسپیچز ہیں, پورا سیریز ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کو میں کیا جواب دے دوں. اب جو ہے یہ شخص آیا کہتا ہے مجھ سے مناظرہ کرو. تو بھائی آپ سے مناظرہ کر, یہ تو آپ اپنے اسلام کو تو ثابت نہیں کر سکے نا. آپ لوگ محارب ہو, یعنی سیستانی صاحب یا خمینی صاحب, خوئی صاحب, تم لوگ محارب, تم لوگ مانے ہو اس بات کے کہ شیعہ عوام احادیث کو سمجھ سکے, احادیث پہ عمل کرے. دنیا کی ساری برکات احادیث میں. شیعوں یاد رکھو, جس شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام نہیں سنا وہ گمراہ ہے. وہ شخص, اس گمراہی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حضرات, اس گمراہی کے ذمہ دار مولوی کوئی عمری مفتی نہیں ہے, کوئی جماعت عمریہ کے علماء نہیں ہے. یہ لوگ جو آپ لوگوں کے مانے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ عمل کریں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے محترم ناظرین. یہ شیعہ یہ کہتے ہیں ہمارا کلام حجت ہے, اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے 50 سال حوزے میں پڑھنا پڑے گا. یہ بالکل بات جھوٹ ہے. ابھی آج آپ نے دیکھا نا, میں نے احادیث جو پڑھی ہیں صلہ رحم پر, وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. جو شخص کہتا ہے مجھے سمجھ, میں دوبارہ توضیح دیتا ہوں. اسی طرح وضو کے مسائل ہیں, اسی طرح خمس کے مسائل, اسی طرح حج کے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بہت ہی آسان ہے. علماء کے تھیوریز, علماء کے نظریات, یہ ان کے فتوے زیادہ مشکل ہوتے ہیں, سمجھ میں آئے. اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام نور ہے اور حجت ہے. علماء کے فتوے یہ سراسر یہ کوئی حجت ہی نہیں ہے, غیر معصوم ہے. بھائی ان کی کیوں اتباع کریں؟
یہ بات بہت واضح ہے، اس بات کی حقانیت بہت واضح ہے، لوگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اس مسئلے پہ، تو آپ سے کوئی مناظرہ ہے ہی نہیں، تو آپ کو کفر کا جواب نہیں دے سکے۔ ابھی کسی اور موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں بھائی، آپ سے ہم نے پوچھا تھا کہ کوئی آپ کو حوزے میں مجتہد مانتا ہے، کوئی لکھ کے دینے کو تیار ہے بھائی، یا نہیں لکھ کے دیا ابھی آپ کو کسی نے؟ آپ کے 6 منٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 6 منٹ آپ نے 6 منٹ سے اوپر لیے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ابھی کوئی حوزے میں آپ کو مجتہد مانتا ہے؟ چھوڑ دیا آپ کو کسی نے نہیں دیا؟ میں آپ کے ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں آپ کو، آپ پہلے ابھی ٹائم شروع کریں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے، یہی آخری سوال کو پہلے جواب دے دیتا ہوں، باقی کو ابھی آپ کو دوں گا، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجتہد وہ کوئی بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ حوزے میں تھوڑا عرصہ پڑھتے تو آپ کو اس چیزوں کا پتا ہوتا۔ آپ تو 4 دن مہمان کے طور پہ آئے تھے اور چلے گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ جس نے ایک بندے کو گمراہ کیا روایت میں، خدا اسے نہیں بخشے گا جب تک کہ اس کی ہدایت نہیں کرے گا۔ آپ تو پتہ نہیں کتنوں کو کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتہاد ثابت ہونے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں کئی سورسز ہیں، مثلا آپ اللہ یاری ہیں، مجھے کسی سکہ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ یاری بندہ یہ ہے، وہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے خود آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھا اور آپ کی تصویر، اور آپ خود بعض اوقات آپ کئی طریقے ہوتے ہیں کسی چیز کو پہچاننے کے سورسز ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتہاد بعض اوقات خود کوئی فقیہ جو استاد ہے وہ سابقہ زمانے میں زیادہ تر اس کو اجازت دے دیتے تھے، اب چونکہ بہت زیادہ کثرت جو ہے نا مجتہدین ہو گیا اس زمانے میں، تو یہ اجازت اجتہاد کا اغلب فقہا نے ابھی جو مراجع ہیں ان میں سے بھی بہت سارے مراجع کے پاس اپنے استاد کا اجازت نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، یعنی ثابت ہونے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو اس سے زیادہ اتھینٹک ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی انجینئر ہے وہ بلڈنگ بنا کے آپ کو دکھا دے، کہ مثال سے ذریعے سمجھا رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بلڈنگ جو ہے نا کیسی بنی ہوئی ہے، اور اس کی مہارت کا پتہ چل رہا ہے۔ حوزہ علمیہ نجف جیسے عام حوزے میں نہیں، کسی امریکہ کے کونے میں بیٹھ کے نہیں میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو مجتہد اور فقیہ اور دنیا کو اپنے پیچھے لگانا یہ آسان ہے۔ میڈیا پہ بیٹھ کے حوزہ علمیہ نجف جو 1000 سال پرانا حوزہ ہے اور اس میں ہر ملک کے فضلاء موجود ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے، اور پھر ٹیلی گرام پہ 200-250 سے زیادہ اسٹوڈنٹس مختلف کنٹریز کے میرے جو درس سنتے ہیں، بعض خارج کے جو 6-7 سال سے میں دے رہا ہوں، اور بعض خارج وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ ایبلٹی ہو۔ مثال کے طور پہ جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے وہ کیسے ٹریٹمنٹ کرے گا، جس کے پاس انجینئرنگ نہیں ہے وہ کیسے بلڈنگ بنائے گا، جس کے پاس جو ہے باقی چیزوں کی مہارت ماہر ایکسپرٹ نہیں ہے وہ اس کا تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کو 8 سال تقریباً ہو گئے مجھے پاس خارج پڑھاتے، اور اس میں فتوے دلیلوں سے دے رہا ہوں، فقہا کے فتووں پہ مناقشہ کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے، میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں کوئی ملا کسی مذہب کا، وہ میرے فتوے جو میں دلیلیں حدیث و قرآن سے اور حدیث سے دے رہا ہوں ان کو رد کر دے سارے فتوے، تو میں ممنون ہوں گا، میں اپنا اس کو واپس لے لوں گا کہ واقعی میں مجتہد نہیں ہوں۔ لیکن حوزہ علمیہ میں 250 لوگ کم از کم وہ سن رہے ہیں میرے درس ٹیلی گرام پہ، اور ویسے جو درس میں آ رہے ہیں لوگ وہ الگ ہیں، تو وہ بیٹھ کے مجتہدوں کے اندر میں دے رہا ہوں اور فتوے دے رہا ہوں، تاپاس خارج میں دلیلوں سے دے رہا ہوں، رد و مناقشہ کر رہا ہوں۔ تو کسی کی جرات ہے، آپ کے اندر جرات ہے، میں نے آپ کو ٹیلی گرام لنک بھیجا تھا، آپ میرا رد کریں میرے فتاوے کو دلیل سے، اگر آپ کے اندر ہے۔ آپ تو ایک بات کا نہیں رد کر سکتے، یہ بات ہو گئی۔ اور دوسرا میں چیلنج دے رہا ہوں، آپ رد کر کے دیکھ لیں۔ اور مانتے ہیں بہت سارے لوگ، یعنی یہ ماننا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ مانتے ہیں۔ نہ ماننا، اللہ کو لوگ وحدہ اللہ شریک نہیں مانتے، 12 ائمہ کو لوگ نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے، نہ ماننے سے وہ اس کی صلاحیت یا اس کا مقام یا جو بھی اس کا رتبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے یہاں پہ بات کی فلسطین کے حوالے سے کہ بھئی اب شیعوں کو تباہ کر دیا۔ امام علی کی وصیت آپ کو یاد ہے کہ ظالم کے مدد مقابل رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا، ہر مظلوم کے، یہ نہیں کہا کہ شیعہ مظلوم ہو تو مددگار رہنا۔ اور پھر ائمہ کی سیرت سن لیں، ائمہ کی سیرت یہ رہی ہے کہ ہر کو جو ہے نا ہر ایک کا دفاع کیا ہے۔ یعنی جب مولا علی کے پاس حکومت تھی یا امام حسن علیہ السلام کے پاس، تو کیا صرف جو ہے وہ امام حسن یا مولا علی اپنے شیعوں سے دفاع کرتے تھے، باقیوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی آپ جاؤ، قتل ہو جاؤ، مارے جاؤ، ہم آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کون سا آپ نے دین سمجھا اور سیرت احمد کو سمجھا ہے؟ اور دیکھیں آج اس کا فائدہ جو ہے فلسطین کا دفاع کا، اغلب سنی شیعہ وہابی سب جو مخالف تھے اجتہاد و مرجعیت تشیع کے، اغلب موافق ہو گئے ہیں شہادتوں کے بعد اور اس جہاد کے بعد اور اس دفاع کے بعد۔ آپ میڈیا دیکھیں، یہی انقلاب ہے، یہی تبلیغ ہے، یہی تشیع کی قوت ہے اسی میں، اور سیرت اہل بیت یہی تھی کہ سیرت چھوڑتے تھے اور پھر لوگ مومن ہو جاتے تھے اور شیعہ ہو جاتے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب ہے فلسطین کے دفاع سے۔ اور دوسرا آپ نے کہا گالی دی، معافی مانگے، میں نے تو گالی دی نہیں۔ اگر کوئی آپ نے آگا خمینی کو نعوذ باللہ جسارت کی ان کی ذات پہ، جب میں نے کہا تھا آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، آپ کو وہ تو دل پہ لگی جا کے، ابھی آپ نے آگا سستانی کو شمر کہہ دیا، باقی علماء کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ گالیاں نہیں دے رہے، میں گالیاں دے رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا فقط کہ یہ غلط بیان آپ کریں، وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا،
تو یہ گالیاں تو آپ 24 گھنٹے نیٹ پہ بیٹھ کے علماء کو دیتے ہیں، جو صاحب کرامات ہیں علماء. آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی ایک کرامت ہے مجھے بتائیں. نجف میں اتنے فقہاء علماء ہیں، میں ان کی شخصی طور پہ کرامتیں جانتا ہوں. جب اہل بیت کے مزار پہ جاتے ہیں تو ان کو کیا کرامتیں ملتی ہیں، ان کی دعاؤں میں استجابت کتنی ہے، اور ان کی زبان میں تاثیر کتنی ہے، اور ان کے ساری باقی بہت ساری کرامات جو ان کو ملی ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے یہاں پہ بات کی مناظرہ ہار کی بات آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. 5.5 منٹ ہو گئے نا، بس یہ ختم کر رہا ہوں. آپ کے فالوور سے پتہ چل جائے گا. مجموعہ صحیح جو فالوورز نے کمنٹس دیے ہیں وہ بتا دیا کہ آپ ہار چکے ہیں. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں. چیٹ جی پی ٹی جو جس سے ہم نے ججمنٹ لی تھی اس نے بھی بتا دیا کہ آپ بہت زیادہ یعنی شدت سے آ رہے ہیں اور بہت دقت یعنی ہماری مطالعے میں دقت تھی. یہ چیٹ جی پی ٹی کا بھی تجزیہ آ چکا ہے، آپ لے لیں جا کے اب بھی اپنے مناظروں کا. تو مجموعہ آپ نے کہا صحیح کا کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ جو اپنے بڑھانے کے لیے فالوورز بیٹھے ہیں فقط آپ صحیح مجموعہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دے دیں. اور وہ علماء نے لکھی ہیں، حدیثیں جمع کی ہیں. محققین کا کام ہوتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے کون سی حدیث میں کون سے راوی کا مسئلہ ہے. بس آخری بات یہاں پہ آپ نے جو کی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. جتنے فقہاء ہیں جو خطباء ہیں اصولی فکر کے، وہ ممبر پہ، میں خود ممبر پہ ہر سال پاکستان وغیرہ مختلف جگہوں پہ جو مجالس دنیا میں پڑھتا ہوں، میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں، آیات بھی، باقی خطباء بھی بیان کرتے ہیں جو عوام کی اخلاقی حوالے سے، عقائد کے حوالے سے وہ بیان ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں. یہ فقہی مسائل کی بات ہوتی ہے جو ہزاروں حدیث سے ہزاروں مسئلے ہیں، اس میں زیادہ مسئلہ ہے دقت. یہ مان افتہ بغیر علم، روایت میں امام صادق سے آپ کہہ رہے ہیں محاربہ، ہم کر رہے ہیں محاربہ آپ کر رہے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں جس نے بغیر فتویٰ دیا اس پہ لوگوں کے بھی لعنت ہے اور ملائکہ کے بھی، اور لعنت کرنے والے اللہ کی بھی لعنت ہے. تو یہ آپ جو لوگوں کو فتوے بغیر علم کے دے رہے ہیں ایسے خیالی، آپ محاربہ کر رہے ہیں امام صادق سے. جی بسم اللہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس کوئی اجتہاد کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور ان کے اساتید کے پاس بھی نہیں. ایک ہی بات ہے، استادوں کے پاس بھی نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. کہتا ہے میں درس خارج پڑھاتا ہوں. وہ بھائی آپ کا سید محمد شیرازی تھا نا، سید محمد شیرازی، وہ درس خارج بھی پڑھاتا تھا، مرجعیت کا اعلان بھی کر چکا تھا، اس کا رسالہ بھی چھپ چکا تھا. خوئی صاحب نے پیچھے سے فتویٰ دے دیا کہ بھائی اس کا اجتہادی ثابت نہیں. اور کئی سید محمود شاہرودی اس زمانے میں، خوئی صاحب سے بھی وہ زیادہ سینئر تھے، 70s کی بات ہے. وہ ابھی ہم اس کے کاپیز ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے. یہ اور بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ جو درس خارج پڑھا دے وہ واقعی مجتہد بھی ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں پھر اجتہاد ہمارے نزدیک، جو چیز آپ اجتہاد سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک فسق ہے، وہ گمراہی اور جہالت ہے. کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو اجتہاد آپ کرتے ہیں وہ اہل سنت سے لیے. یہ آپ کا فقہ اہل بیت علیہ السلام کا فقہ نہیں ہے. یہ تم لوگوں نے اہل سنت کا فقہ، اہل سنت کا اصول لے کے شیعوں میں داخل کیے ہوئے ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اس سے منع فرمایا. اب یہ باتیں آپ کے لیول سے اوپر ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کروں. تو بہرحال آپ کے پاس کسی نے آپ کو حوزے میں قبول نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اگر کسی کونے میں حوزے میں جا کے پڑھانا شروع کرتے ہیں وہ کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. کسی مسجد میں حسینیہ میں ادھر جا کے پڑھا لیتے ہیں نا، اسے منع تو کوئی نہیں کرتا کہ آپ پڑھا نہیں سکتے. 5-6 آدمی آپ کے پاس آتے ہوں گے، آپ کہتے ہیں 250 ٹیلی گرام میں میرے پاس آئے. ٹیلی گرام میں کہاں درس ہوتا ہے بھائی؟ ٹیلی گرام آیت اللہ ٹیلی گرام والا آیت اللہ بن گیا. یہ تو بھائی یہ تو ہنسنے کی بات ہے نا کہ میرا درس خارج چلے گا. نہیں میں بیچ میں نہیں بول سکتے، بیچ میں نہیں بول سکتے. خاموش. احانت آپ نے خود کیا کہ میں ٹیلی گرام میں میرا درس ہوتا ہے، ٹیلی گرام میں میرے پر 250. خاموش. اچھا اب انہوں نے کہا کہ ہمارے اساتید کے پاس کرامتیں ہیں. یہ بالکل طریقہ صوفی، کیونکہ میں نے کیا کہا کہ تصوف حوزے میں کافی حد تک صوفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بھائی قرآن و سنت سے. ٹھیک ہے نا. معیار کیا عزیزو؟ قرآن و سنت یاد رکھو. جب بھی اہل باطل کے ساتھ ان کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں کہتے ہمارے پاس پیر صاحب کے پاس کرامت ہے. صوفی صاحب کے پاس بڑے کرامت ہے، وہ پانی پہ چلتا ہے، اس نے فلان شخص کو شفا دی، فلان کر دی، فلان کر دی. یہ سب جھوٹ ہے بھائی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ملاک نہیں رکھا کس کے پاس کرامت ہے کس کے پاس کرامت نہیں ہے. ادھر دیکھو مولوی صاحب، اہل بیت علیہ السلام نے ملاک رکھا ہے خود اپنے آپ کو. جو ان کے کلام کے موافق ہو، کرامت نہ بھی ہو، ان کی بات صحیح، کرامت کوئی نہیں، لیکن ایک بات موافق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے وہ حق. ایک شخص اس کے پاس کرتبے ہیں، کرامتیں جو بھی ہے، خارق عادت ہے، اس سے میں کام نہیں. اگر اس کا کلام اہل بیت علیہ السلام کے مخالف ہے تو اس پہ لعنت ہے، اس کی کرامت پہ بھی لعنت. صوفیوں کا کرامتیں چاہتے ہیں تو جاؤ صوفیوں کے پاس، ان کے پاس دلیل تو کچھ ہے نہیں. جیسے خمینی صاحب ہے، خمینی صوفی تھے بہت بڑے، ان کا ٹھکانہ ہی وہی یہی ہے کہ ہمارے پاس کرامتیں ہیں. اچھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مجموعہ حدیث کیوں نہیں لکھا. میں شیعہ حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں، میں الفروع کافی کو صحیح سمجھتا ہوں، اصول کافی اور روضۃ الکافی کو میں صحیح سمجھتا ہوں. من لا یضر الفقیہ پورا سب کا سب صحیح ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے مزید کتاب لکھنے کا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کہتے ہو نا کہ یہ جعلی حدیث ہے، اس میں آپ لوگ ہو جو شیعہ حدیث کے دشمن ہو، کہتے ہو اس میں صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، فلان بھی ہے، تو جو پھر اپنے عقل سے بھی فتوی دیتے ہیں، اپنے سے یعنی بناتے. اور بھائی اگر
آپ لوگوں کا کام ہے نا کہ صحیح حدیث کا کوئی مجموعہ لکھتے ہیں. اگر آپ لوگ مخلص ہو کہ شیعہ حضرات حدیث پہ عمل کریں. اس نے جواب نہیں دینا. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں. کہتے ہیں آپ لوگوں نے توہین کی سیستانی. میں نے یہ عرض کیا کہ سیستانی صاحب ابن تیمیہ سے زیادہ شیعہ کے دشمن ہیں, کیونکہ ابن تیمیہ کبھی شیعوں کو یہ متقاعد نہیں کر سکتا, شیعوں کو یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کا پیچھے چھوڑ دو, کسی اور کا اتباع کرو. سیستانی یہ کر سکتا ہے. سیستانی نے یہ کر کے دکھایا, خوئی نے یہ کر کے دکھایا. اپنے آپ کو امام بنایا. میرا کلام حجت ہے, اہل بیت علیہ السلام کی چھٹی, چاہے وہ فتویٰ خلاف نص دے دے, پھر اس کا خلاف نص فتویٰ بھی حجت ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں آپ لوگوں کو جب سمجھ ہی نہیں آپ کے شک کا اور آپ کے علم کا کوئی وہی نہیں. اچھا خمینی صاحب, سیستانی صاحب. اچھا میرے محترم ناظرین, اب جو ایک شخص اس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی نہیں حوزے سے, حوزے میں کہتا میں حوزے کے علماء اتنے ہیں بھائی, آپ ان سے کہہ دینا کہ آپ میڈیا پہ جاتے ہیں, آپ شیخ بشیر صاحب سے کہنا, آپ کے استاد ہیں, آپ کو کوئی لکھ کے دینا, کیا مشکل, کیوں نہیں لکھتے؟ بہت سارے لوگوں کو اجتہاد کی اجازتیں ملی. ابھی شیخ حسین علی منتظری صاحب ہیں, ان کے کتنے شاگرد ہیں, ان کے پاس اجازت ہیں اجتہاد کے. بہت سارے لوگ ہیں. خود سیستانی کے پاس اجتہاد کا اجازت ہے, شیخ حسین علی سے اجازت ہے, اور اس سے بھی اجازت ہے میرے خیال میں, کوئی صاحب سے بھی اجازت ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا, دونوں سے اجازت ہے اس کے پاس, بہت سارے اجازت. آپ کو کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا نا, ادھر آتے ہیں کہ مجھ سے مناظرہ کا سب کا ٹائم لے لو, سوال کے جواب دیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں میں مناظرہ جیت گیا, مناظرہ جیت گیا بھائی, مناظرہ جیت گیا. یار ایک منٹ یار, 5 منٹ آپ کے ہو گئے, کافی ہے. آپ نے 7 منٹ لیے تھے نا, آپ نے 7 منٹ لیے تھے بھائی صاحب, آپ نے 7 لیے تھے. ہاں لیے تھے 7. اچھا چلیں مکمل کریں. یہ فضول ریپیٹ نہ کرتے رہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ بات. اب خاموش ہو جاؤ نا یار, سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے بھی, کہتے ہیں مناظرہ کر لو. اب کیا کس موضوع پہ مناظرہ, چلیں ٹائمر ختم, کس موضوع پہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور فضول باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فضول ہے, اور یہ فضول ہے کہ آپ لوگ شیعوں کو منع کرتے ہیں کہ حدیث پہ عمل نہ کرو, یہ فضول ہے. سن لیں, میرا ٹائم شروع کریں نا. آپ لوگ شیعوں کو منع کرتے ہیں قرآن و سنت پہ عمل نہ کرو, ہماری باتوں پہ عمل کرو, یہ فضول ہے. میرا ٹائم شروع کریں. تم مجھے بتاؤ یار, اس سے بڑھ کر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ تم شیعوں کو منع کرتے ہو, فتویٰ دیتے ہو کہ احادیث پہ عمل کرنا حرام ہے. آپ نے بات کر لیا, مجھے کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ آپ کا یہ انصاف ہے, آپ ٹائم میرا شروع کریں. جو 7 منٹ آپ نے لیے, مجھے بھی بات, میں نے 5 منٹ لیا بھائی, 5 منٹ.